السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل پر آپ کے سامنے اس سے پہلے صدقہ فطر کے حوالے سے ایک بیان نشر کیا گیا تھا۔ ابھی دوبارہ سے میں نے ایک بیان نشر کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو پرانے بیان میں صدقہ فطر جو بیان کیا گیا تھا وہ پچھلے سال کے اعتبار سے تھا، وہ پچھلے سال کا اقتباس تھا۔ البتہ سمجھدار لوگوں کے لیے اتنا کافی تھا کہ مقدار بتلا دی گئی تھی کہ گیہوں کی اتنی مقدار ہے اور کھجور کی اتنی مقدار ہے اور فلاں فلاں چیزوں کی اتنی مقدار ہے۔ اس میں آدمی اپنے انداز سے بازار سے معلوم کر سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا بہت سارے علماء کرام کی جانب سے، بہت سی بڑی بڑی تنظیموں کی جانب سے جو صدقہ فطر کے اشتہارات شائع ہوتے ہیں، جو صدقہ فطر کی مقدار لکھی ہوتی ہے، عجیب بات یہ ہے کہ وہ صرف گیہوں لکھ کر کے اور اکتفا کر جاتے ہیں کہ گیہوں کی اتنی مقدار ہے، اس سال صدقہ فطر کی اتنی قیمت ہے۔ ایک صدقہ فطر مثلا 40 روپے 50 روپے، آج کل ہمارے یہاں 20 روپے کلو گیہوں ہے، تو اس اعتبار سے 2 کلو گیہوں کا وزن، اس کی قیمت 40 روپے۔ کہیں اور تھوڑا سا شہری علاقہ ہے، وہاں پر 50 روپے۔ تو صرف اتنا لکھا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار 40 روپے، صدقہ فطر کی مقدار 50 روپے۔ تو میری درخواست ہے علماء کرام سے کہ تھوڑا سا اس بارے میں غور کریں۔ ٹھیک ہے، آپ نے بتلا دیا 40 روپے 50 روپے، اگر کوئی اتنا ادا کرتا ہے تو اسے مکمل ثواب ملے گا، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس پر صدقہ فطر واجب باقی نہیں رہے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم سب کچھ بتلاویں کہ صدقہ فطر کی مقدار صرف گیہوں ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے وہ کھجور سے بھی بتلایا ہے، وہ جو سے بھی بتلایا ہے، وہ کشمش سے بھی بتلایا ہے۔ ان چیزوں کو بھی بتلایا جائے اور پھر ان کی جو مقدار ہے، ان پر جو روپیہ بنتا ہے وہ بھی بتلایا جائے کہ کتنی مقدار پر گیہوں کی کیا مقدار ہے، یہ تو آپ نے بتا ہی دی۔ آگے یہ بھی بتلا دیں کہ کھجور اگر دینا ہے تو وہ گیہوں سے 2 گنا دینا ہے ہمیں، اور کھجور کے اعتبار سے جو کم سے کم ہے وہ آج کل کتنا بنے گا یہ بھی بتا دیں ہم۔ بہت سارے لوگ ہیں جو دے سکتے اور ماشاءاللہ محنت کی گئی اس بارے میں، تو دیکھا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ کھجور سے کتنا بنتا ہے اور گیہوں سے کتنا بنتا ہے۔ یہ ایک سوچنے کی چیز ہے۔ امت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، غربا کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، یہ دیکھنا ہے۔ اصل جو صدقہ فطر کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ غربا بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشی میں شریک ہو جائیں، اور یہ آپ اندازہ کریں کیا 40 روپے میں 50 روپے میں شریک ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، لیکن ادائیگی بہرحال ہو جائے گی۔ لیکن جو مقصود ہے اس مقصود کے حصول کے لیے، اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، اللہ نے استطاعت دی ہے تو ہم دے سکتے ہیں۔ آج کل کے اعتبار سے مثلا میں بتاؤں آپ کو، گیہوں کی جو مقدار ہے وہ تو آپ جان ہی گئے، تقریباً 1 کلو 650 گرام گیہوں کی مقدار ہے۔ اس کا ہم سیدھا سا بنا دیتے ہیں 1.25 کلو یا 2 کلو کر دیا جاتا ہے۔ کھجور کی مقدار مختلف بتلائی ہے علماء نے، جو دارالعلوم دیوبند وغیرہ والے بتلاتے ہیں، اس میں یہ ہے کھجور کی مقدار 3 کلو 266 گرام، 3 کلو 266 گرام جو وزن ہے یہ ہے کھجور کا۔ اب آپ اس کو آپ اندازہ کر لیں کہ اس کی کیا قیمت بنے گی آپ کے بازار کے اعتبار سے۔ مثلا میں نے اپنے یہاں بازار میں جو معلوم کیا وہ ریٹ مجھے معلوم ہوا کھجور میں جو سب سے سستی قسم، مثلا مان لیجیے آپ اسے جو چھوارا ہوتا ہے اسے بھی آپ کھجور کہہ سکتے ہیں، تو یہ چھوارا جو ہے یہ ہے بازار میں ابھی 180 روپے کلو، تو اس اعتبار سے اس کی قیمت بنتی ہے 587 روپے 88 پیسے۔ تو 588 روپے مان لیں آپ، 590 روپے مان لیں، تھوڑا سا بڑھا کر آپ اسے 600 روپے مان لیں۔ تو جو ہمارے اعلیٰ طبقے کے لوگ ہیں، جو ماشاءاللہ اچھا پہننے والے ہیں، اچھا کھانے والے ہیں،
ان سے درخواست ہے کہ وہ کم سے کم عادت پڑی ہوئی ہے چونکہ گیہوں سے دینے کی، تھوڑا مشکل ہوتا ہے، حالانکہ دیتے ہیں سب، بہت سارا کچھ دے دیتے ہیں، لیکن یہ بات ہضم نہیں کر پاتے ہیں کہ نہیں ہمیں کھجور سے دینا ہے، نہیں گیہوں ہم کھاتے ہیں گیہوں سے دیں گے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، آپ گیہوں کھاتے ہیں گیہوں سے دیں گے، لیکن اگر ہم دیکھیں گے نا تو میرے خیال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کھجور سے ہی ادا کیا ہے صدقہ فطر۔ اور غربا کا فائدہ اس میں، ہاں آپ ہمت نہیں کر سکتے کہ پورے گھر کی طرف سے آپ کھجور ہی کی تعداد دیں، کھجور ہی کی رقم دیں، تو کم سے کم اتنا کر لیں کہ گھر کے جو کمانے والے افراد ہیں وہ اپنی طرف سے 600 روپے، اور باقی جو افراد ہیں، جو بچے ہیں اور جو دیگر لوگ ہیں، ان کی طرف سے دینا ہے تو آپ دے دیجئے ان کی طرف سے 40 روپے، 50 روپے، 20 روپے کلو گیہوں کے اعتبار سے، 18 روپے کلو گیہوں کے اعتبار سے، لیکن ایک کم سے کم ہم ایک صدقہ فطر جو ہے وہ ہم دیں کھجور کے اعتبار سے۔ یہ بات میں پھر سے آپ کو کہتا چلوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ گیہوں سے ادا کریں گے تو ادا نہیں ہوگا، نہیں، بہتر ادا ہوگا اور اس میں ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی پوچھ نہیں ہوگی آپ سے صدقہ فطر کے بارے میں، لیکن جو مقصد بتلایا گیا صدقہ فطر کا کہ غربا بھی ہمارے ساتھ عید میں شریک ہو سکیں، وہ بہرحال اس میں تھوڑی کمی رہ جائے گی، اور یہ تو دینا ہے خود اللہ کے لیے دینا ہے، اپنی طرف اس کا فائدہ لوٹ کر آنا ہے تو جتنا بھی دے دیں اتنا کم ہے، اس لیے میرے بھائیوں ہم ارادہ کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ دیں۔ ایک اور بات اسی سے متعلق، میں ایک جگہ گیا، انہوں نے پوچھا مجھ سے صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، تو میں نے تو بس وہی بتلایا پہلے، صدقہ فطر کی مقدار 600 روپے ہے، تو وہ کہنے لگے یہ کون سی مقدار ہو گئی، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اشتہار میں اور فلاں جگہ کا باضابطہ پمفلیٹ ہے اس میں تو 50 روپے لکھا ہوا ہے اور آپ 600 روپے بتلا رہے ہیں۔ خیر ہم نے ان کی وضاحت کی تو وہ سمجھ گئے۔ پھر انہوں نے ایک بات پوچھی کہ ہم نے سنا ہے کہ صدقہ فطر جو ہے یہ پیسہ مدرسے والوں کو نہیں دینا چاہیے۔ ایک بہت عجیب سا سوال تھا، میں مدرسے سے جڑا ہوں، مجھے تھوڑا عجیب سا لگا اور میں رسید لے کر گیا تھا، میرے رسید میں کمی ہو سکتی تھی، لیکن میں نے انہیں بتلایا دیکھیے ہاں صدقہ فطر جو ہے اس کا مقصد ہے کہ عید میں شامل ہو سکے لوگ خوشی میں، اور اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ صدقہ فطر عید سے پہلے دینا افضل ہے۔ صدقہ فطر عید سے پہلے دیا تو وہ صدقہ فطر ہے، عید کے بعد دیا تو صدقہ ہے۔ عید کے بعد دینے سے بھی ادا ہو جائے گا، گناہ نہیں ہوگا، لیکن عید سے پہلے دینا ہے، اور شاید مدرسے والے عید سے پہلے اس رقم کو غربا پر، مساکین پر، جو طلبہ آتے ہیں ان پر وہ خرچ نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مدرسے والے کو دیں یا نہ دیں، بس یہ ہے کہ اس میں ہم خاص خیال رکھیں کہ ہمارے آس پڑوس میں جو لوگ ہیں، جن کی خوشیوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں عید میں، جنہیں ہم خوش ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، ان کا ہم ضرور خیال رکھیں، مدرسے والوں کو محروم نہ کریں، لیکن اپنے آس پڑوس والے، اپنے رشتہ دار ہیں، ان کا ہم ضرور خیال رکھیں۔ یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں، آپ ان میں بہت ساری باتیں آپ کو نئی سی لگے، یہ میری طرف سے زبردستی نہیں ہے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنی بھی ادا کریں، چاہے گیہوں سے ادا کریں، آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن آج کے حالات کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ صدقہ فطر کی جو مقدار بتلائی جاتی ہے وہ اتنی ہے جتنی فدیے کی، اور فدیے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دن کا کھانا کھلا دیا جائے کسی آدمی کو، دونوں وقت کا کھانا صدقہ فطر میں، فدیے میں کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ آج کل شاید 40-50 روپے میں کھانا نہ کھلایا جا سکتا ہو، اس لیے تھوڑا سا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔